حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یا امام المنتظر شاباش، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون امیر قاسم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً رسول اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ العلم السکرین، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ ضرور پڑھیں شہنشاہ کے لوگ۔ ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، امید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاة المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار، شبیہ مصطفیٰ، عکس مرتضی، سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ، اس مقدس منبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجلالہ کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، غریبوں کا وارث، مسکینوں کا وارث، یتیموں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا خصوصی وارث۔ کربلا، کاظمین، نجف، سامرا، مدینہ، مکہ، کائنات کے چپے چپے کا وارث، سلونی، معراج، مباہلہ، غدیر کا وارث، زمزم، صفا و مروہ، کعبے کا وارث، لا الہ الا اللہ کا وارث، محمد رسول اللہ کا وارث، علی ولی اللہ کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکیلا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی اجل اللہ فارج و شریف۔ وأمهات الطيبين الطاهرين صلوات الله سلام الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من يوم الأزل إلى يوم الدين۔ بسم الله الرحمن الرحیم۔ من قد شاف فليس منا۔ اپنی زبانوں کو ایک دفعہ معطر کرو درود کے ساتھ۔ بڑے عرصے بعد اس بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ جو میری طبیعت اور مزاج سے واقف ہے وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے میں بتانا چاہوں گا، میرے ساتھ سفر کرنا جتنی دیر میں گفتگو کروں، تاکہ میرے عرفان کے موتی یہاں زمین پہ نہیں آپ کی جھولیوں میں ڈال جائیں۔ قیمتی موتی ہیں، بے لوث موتی ہیں، مقصد سے بھرے موتی ہیں۔ بے مقصد بات نہ کبھی کی ہے، نہ اپنا وقت ضائع کیا، نہ نیت امام کا وقت ضائع کیا۔ سرکار کی ہم سب پہ نگاہ ہے، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا جاگنا، ہمارا سونا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارے ذہن میں سوچوں کا کروٹ بدلنا بادشاہ جانتے ہیں۔ کوشش کیا کرو، عادت طبیعت بنا لو، ممبر پہ کسی بھی آنے والے کا امتحان نہ لیا کرو۔ کوئی بھی آتا ہے مولا کی ڈیوٹی دینے، ذکر کرنے، امتحان نہ لیا کرو، کچھ وصول کیا کرو۔ ٹھیک ہو گیا؟ میرے اپنے خون ہیں، سادات ہیں، ماشاءاللہ جگہ جگہ علم عباس میں دیکھتا آیا ہوں، یہاں کی خوشبوئی بڑی ایک انوکھی ہے اس مٹی کی۔ خصوصاً میرے بھائی بیٹھے ہیں، ان کے بھائی
اور اب ماشاءاللہ وسیم نے بھی وعدہ کر لیا ہے کہ میں بھائی بہن کے ساتھ سفر کروں گا، تو مولا خیر کریں گے، پہلی مجلس ہے، پھر آج کے حساب سے دیکھوں گا آئندہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے فرمان رسالت رکھا ہے، جس میں سرکار فرماتے ہیں من غشا فلیسا منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے۔ ہو سکتا ہے یہ خمسہ جب میں حاضر ہوا اسی پہ ہی بات چلے، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ بات کرنے سے پہلے یہ گزارش کرتا جاؤں، حدیث رسول جب بھی سرکار کی زبان سے نکلے یا کسی بھی زمانے کی محمد کی زبان سے نکلے، جس بھی زبان سے نکلے، ہر زبان لسان اللہ ہے، جس بھی زبان سے نکلے، کام ہے سننے والوں کا اہمیت دینا، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دینا توہین حدیث رسالت ہے۔ کوئی بھی آپ کو سنائے، جب بھی آپ کو سنائے، فرمان رسالت کو غور سے سنا کرو، دل میں بیٹھایا کرو، کیونکہ میرا محمد نہیں بولتا جب تک وہ نہ کہے۔ ایسے ہے جی، بسم اللہ، جب تک وہ نہ کہے سرکار نہیں بولتے، اور جو وہ کہے سرکار وہ بولتے۔ یقیناً اللہ نے کہا ہوگا، محمد ان سے کہے جس نے ملاوٹ کی وہ آپ میں سے نہیں۔ یہ اور بات ہے، پاکستان میں گوالوں نے، دودھ بیچنے والوں نے اب صاحب اپنی دکانوں کے بورڈ پہ لکھ کے لگا دیا، صرف اپنے دودھ کی فروخت کے لیے، من غشا فلیسا منا۔ سرکار نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ میرے محمد نے 1400 سال پہلے گوالوں کے لیے نہیں فرمایا تھا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ عرفان کے موتی جھولیوں میں سمیٹتے جانا۔ میری سرکار نے مہربانی، میری سرکار نے ان دودھ بیچنے والوں کے لیے نہیں فرمایا تھا۔ یہ تو ہم لوگ ہیں دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ یقیناً ان کے پاس دودھ بہت اچھا ہوگا، خالص ہوگا، کہ انہوں نے حدیث رسول لکھی ہے، فرمان رسالت لکھا ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کا مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دودھ خالص ہے۔ یہ بھی المیہ ہے، حافظ آباد والے مومنین، یہ بھی المیہ ہے مسلمانوں کو اپنی چیز کی صداقت کے لیے حدیث رسالت کا سہارا لینا پڑا۔ بھائی بہت شکریہ، مہربانی، کیا بات ہے، سلام ہے۔ یہ بھی المیہ ہے، ورنہ خالص چیز بیچنے والوں کو ان چیزوں کا سہارا نہیں لینا پڑتا۔ خالص چیز کی تو خوشبو ہی اپنی ہوتی ہے، ایسے ہے نا؟ خالص، بھائی بہت شکریہ۔ خالص چیز کے لیے لوگ کہتے ہیں فلاں جگہ پہ خالص ہے۔ یقین دہانی کرانے کے لیے سرکار کے فرمان کا سہارا نہیں لینا پڑتا۔ یہ سرکار کے فرمان کا سہارا لینا ثابت کرتا ہے کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے۔ میں بہت شکریہ۔ سرکار نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ سرکار، یقیناً آپ کا ہر فرمان فرمان خدا ہے، آپ نے جو فرما دیا اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ سرکار، کیا ملاوٹ کرنے والے آپ میں سے نہیں تو بغیر ملاوٹ والے آپ میں سے ہیں؟ کوئی ایسے بھی ہیں جو آپ میں سے ہیں؟ فرمایا ہاں، سلمان و منا۔ میں تو بہت بڑے مجمع میں کھڑا پڑ رہا ہوں، میں یہ نہیں دیکھ رہا کتنے مومنین محبان آل محمد تشریف فرما ہو۔ بھائی وسیم، سرکار نے جب پوچھا سرکار کوئی ایسے بھی ہیں جو آپ میں سے ہیں؟ فرمایا ہم نے کہا نہیں، السلمان و منا، سلمان ہم میں سے ہے۔ سرکار کیا دلیل ہے؟ فرمایا ملاوٹ سے پاک ہے، خالص ہے، ولایت سے لبریز ہے۔ اچھا، کیسے پتہ چلے کہ ولایتی ہے، ملاوٹ سے پاک ہے، بالکل خالص ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ اس کے کردار سے پتہ چلے گا۔ سلمان کھلی کتاب کا نام ہے، پوری زندگانی سلمان کی کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہے۔ ہر پڑھنے والا کوشش کرتا ہے ضرور جناب سلمان محمدی کو ٹچ کرے۔
ایسے کھلی کتاب ہے. سرکار کی پوری زندگانی, جناب سلمان کی پوری زندگانی. شاہ جی جناب سلمان کے سلام ہے ہماری کتب میں. عابد صاحب معراج المومنین کتاب کا نام ہے. یہ وہ کتاب ہے جو گائیڈ بک ہے, جو کربلا جائے, زیارات پہ جائے, یہ کتاب ساتھ لے کے جائے, اس سے دیکھ کے پڑھے کس مزار پہ کیا سلام پڑھنا ہے. معصوم سے پوچھا گیا تھا, مولا میرا دل ہے میں سلمان کو سلام کروں, کیسے سلام کروں؟ السلام علیکم یا سلمان. بعد جملہ ضائع کیا, تکلیف ہوگی. کیا جا کے کہیں سرکار کہ ہمارا سلام ہو سلمان پر؟ فرمایا نہیں, اس انداز سے سلام نہ کرنا, جا کے سلام کر کے کہنا اللہ کا دروازہ سلمان تجھ پہ ہمارا سلام ہو. السلام علیکہ یا باپ اللہ, یہ معراج المومنین کتاب ہے. اللہ کا دروازہ خالص جو تھا, ولایت کا کمال جو تھا, اللہ کا دروازہ سلمان, ہمارا آپ پہ سلام. کیا یہیں تک سلام ہے؟ نہیں, سلام اس سے بھی آگے ہے. توجہ کرنا ہے, علمی ضمانت میری. کوئی سوال پوچھے کس کتاب میں لکھا ہے, کل میں آیا تو کل کتاب لے کے آؤں گا اگر آپ کا سوال ہوا تو. نہیں تو نیٹ کا دور ہے, 1 منٹ لگتا ہے, موبائل پہ گوگل پہ ڈالے, 1 لمحے میں بتا دیتا ہے گوگل. تم جو پوچھنا چاہتے ہو میں تمہیں بتاتا ہوں. اب ارمان افسوس تو یہی ہے, لوگ گوگل پہ اعتبار کرتے ہیں, مہدی پہ اعتبار نہیں. ہوئے 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 بھائی کیا بات ہے بھائی, سلام ہے. گوگل پہ بھی, گوگل پہ ہم ڈالیں گے لمحے میں بتا دے گا. زمانے کے سردار کو نہیں کہنا. آپ ابھی ہم میپ لگا کے جا رہے تھے جہاں ہم نے پہلی مجلس پڑھنی تھی. وسیم بھائی میپ پہ جب ہم نے وہ جگہ ڈالی نا, چک جمرہ, پہلی دفعہ گئے, نہیں پتا تھا, میپ پہ ڈالی, میپ ہمیں لے کے جا رہا تھا, گاڑی ذرا ادھر مڑنے لگی نا, میپ نے کہا نہیں رائٹ نہ جاؤ لیفٹ جاؤ. بڑی بات ہے, گوگل اتنا مضبوط ہے کہ ہمیں دیکھ رہا ہے تم غلط جا رہے ہو. اگر ہم گوگل کے سہارے سے دنیا کے راستے پوچھ سکتے ہیں, مہدی سے نہیں پوچھ. بہت دیر ہو گئی بھائی, مہربانی یار, بہت شکریہ یار. سردار کو تو ہم نے اتنا پسے پوش ڈال دیا, سرکار کی ضرورت کو محسوس تک نہیں کیا ہم نے. اگر گوگل کے سہارے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گوگل ہمیں کہاں لے کے جا رہے, صاحب و زمان سے بھی پوچھ لیا کرو. سرکار کا فرمان ہے تم صرف جہاں بھی ہو اپنے لبوں کو حرکت دو, تمہارے لبوں پہ ہی میں جواب دوں گا. شاہ جی ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں بھائی وسیم, سردار کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے. سرکار کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہوگا, سرکار کو اپنے ساتھ ساتھ محسوس کرنا ہوگا. کیوں؟ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارا یقین کامل ہوگا. یقین کمزور, ایمان بھی کمزور. عابد بھائی جب تک یقین نہیں, ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی دیکھیں, میں نے اس گھر میں ایک بکرا دیکھا, میرا یقین ہے میں نے دیکھا. اگر میں نے دیکھا تو پھر میرا ایمان بھی ہے. یہ جب ہم سب جسے کہہ دو نا وہ بے ایمان, بندہ غصے ہو جاتا ہے. ایمان کی پہلی منزل یقین ہے. ہاں, جس کو گناہ کرتے ہوئے یقین ہی نہ ہو کہ مہدی دیکھ رہا ہے, اوئے ہوئے ہوئے, اس کے ایمان کا کیا پتا. مجھے نہیں پتا, ممبر پہ کھڑا ہوں, مجھے نہیں پتا اس کا ایمان کہاں تک ہے. جس کو یہ یقین میں گناہ کر رہا ہے, کوئی دیکھ ہی نہیں رہا, کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, جس کا یقین ہی اتنا کمزور ہو. سردار کو نماز پڑھتے وقت تو کہتے ہیں السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان, اللمان 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 من فتنة الزمان من شر شیطان ومن جور الزمان. نماز پڑھتے ہوئے کہتے ہیں بچا, اللمان اللمان, پناہ دے, معافی دے, بچا لے. نماز پڑھتے ہوئے کہتے ہیں بچا. اس کا مطلب اس کا یہاں یقین ہے کہ نماز پڑھتے وقت مولا مجھے دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, میری مدد بھی کریں گے. تو افسوس نہیں, نماز پڑھتے وہ کہتے ہیں بچا, مولا تک پیغام پہنچ رہا ہے, عام روٹین میں نہیں. حافظ صاحب, یہ سرکار کے سلام پہ ہی گفتگو ہو جائے نا, خدا جانتے ہیں مومنین کی دل کی بند آنکھیں کھل جائے. کیونکہ یہاں پھر میں ایک روک کے بات آج کرتا چاہتا, چوتھے امام سے پوچھا گیا تھا مولا
انسان کے بارے میں آپ ایک دن گفتگو فرما رہے تھے تو سرکار وہ شفقت تو فرمائے. آپ کے چوتھے امام فرماتے ہیں ہر انسان کو اللہ نے 4 آنکھیں دی. 2 آنکھیں وہ ہیں جن سے وہ ظاہر دیکھتا ہے, 2 آنکھیں وہ ہیں جو باطن کی آنکھیں ہیں, جو اندر کی آنکھیں. مولا کیا ساری زندگی ان 2 آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ فرمایا نہیں, وہ چاہے اندر والی آنکھیں کھول دیتا ہے, وہ چاہے اندر والی آنکھیں. مہربانی وہ چاہے, مہربانی جناب آپ کے اس نعرے کا شکریہ. اس کا مطلب بسم اللہ بابا جی. وہ چاہے, مولا وہ کب چاہتا ہے؟ مولا وہ کب چاہتا ہے؟ فرمایا جب بندہ چاہے. شجی شرط رکھی ہے سرکار نے, جب تک بندہ نہ چاہے کہ اس کے دل کی آنکھیں کھولے وہ بھی نہیں کھولتا. کون چاہتا ہے دل کی آنکھیں کھولے؟ یقیناً وہی چاہتا ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے میں دنیا میں بیکار نہیں بھیجا گیا تھا, میں صرف یہاں عیاشی کرنے, کھانے پینے, بچے پیدا کرنے, پیسہ اکٹھے کرنے کے لیے نہیں آیا تھا, میں اطاعت کرنے آیا تھا. اس کی بند آنکھیں کھلتی ہے. جس کی طلب ہی نہ ہو اس کی بند آنکھیں کہاں کھلتی ہے؟ وہ تو ظاہری آنکھوں سے دیکھتا ہے. اچھا یہاں ایک بات عرض کرتا جاؤں بھیا سے, جس کی اندر کی آنکھیں کھل جائیں, خدا کی قسم, مصطفیٰ کی قسم, زمانے کے امام کی موجودگی کی قسم, جس کی اندر کی آنکھیں کھل جائیں نا, وہ لوگوں کی عیب نہیں دیکھتا, اپنے دیکھتا ہے. بہت شکریہ. میں نے تو سمجھا تھا تھکے بیٹھے ہو, بڑا انتظار کیا, میرا اتنا ٹائم ہو گیا. اندر کی آنکھیں کھل جائیں, وہ کسی کے عیب نہیں دیکھتا. اس کا عیب اس کا دیکھوں, اس کا عیب نہیں, وہ اپنے عیب دیکھتا ہے. اور اگر کسی کا عیب دیکھ بھی لے, یاسر شیرازی اگر دیکھ بھی لے, اس منبر کی عظمت کی قسم, فرامین امام کے مطابق اگر جس کی دل کی آنکھیں کھل جائیں, کسی کا عیب دیکھ لے, بیٹھ کے مصلی پہ دعا مانگتے ہیں, مولا اللہ رحم کر, بھول گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کے سامنے کہتا پھرے میں نے یہ دیکھا, میں نے اس کا یہ دیکھا, میں نے اس کا یہ دیکھا. میرے یہاں سید علی بن طاؤس یاد آ گئے. وہ ہستی ہیں جن کو پورا ایران فرزند مہدی کے نام سے یاد کرتا ہے. سید علی بن طاؤس بیٹے کو وصیت نامہ لکھتے ہیں, پورا بڑا طویل ہے وصیت نامہ. اس وصیت نامے میں سب سے پہلے ایک جملہ لکھتے ہیں, اگر یہ حافظ آباد بولا نہ, میں داد لینے نکلتا ہی نہیں, صرف توجہ کرنا. توجہ ہوگی تو انشاءاللہ بات چلتی رہے گی. بیٹے کو کہتے ہیں وصیت نامے کے آغاز میں, بیٹا زندگی میں ہی اپنا وصیت نامہ لکھ لینا, انتظار نہ کرنا بڑھاپے کا. آگے بیٹا سوال کر کے کہتا ہے, بابا کیا موت کی وجہ ہے؟ فرمایا نہیں, موت تو ان کے لیے ہے جو دنیا میں ہی موت والے ہوتے ہیں. جو مردہ ہے ان کے لیے جو دنیا میں ہی مردہ ہے, موت ان کے لیے ہے. کہتا ہے بیٹا موت تیرے لیے نہیں, زندگی میں وصیت نامہ لکھ لینا, اس وصیت نامے سے شاید تو زمانے کے امام تک پہنچ جائے. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا بیٹا لکھنا, تیرے پاس جو ہے لکھنا, یہ اس کا, یہ اس کا, تو لکھے گا وصیت بھی, میں دنیا سے چلا گیا, یہ اس کا, یہ اس کا, یہ اس کا, یہ اس کا. جب پورا وصیت نامہ لکھ لے گا, آخر میں غور کرنا تیرے لیے کچھ بھی نہیں. پتہ نہیں کسی تک میری بات پہنچی ہے یا بات ضائع تو نہیں ہو گئی. جب وصیت نامہ لکھ لو نا, یہی حال ہے نا جب انسان وصیت نامہ لکھتا ہے, یہ میرے اس بیٹے کی جائیداد, یہ میرے اس بیٹے کے پیسے, یہ میری اس بیٹی کا مال. پورے وصیت نامہ کے آخر میں غور کرنا, اس میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے. سب کچھ تو دیکھے جا رہے ہیں. بے مہربانی بہت شکریہ. سب کچھ تو دیکھے جا رہے, تیرے لیے کچھ بھی نہیں, تیرے لیے کچھ بھی نہیں. کوشش کرنا زندگی میں وصیت نامہ لکھ کے جانا. بھائی یاسر کتنی بڑی بات, وصیت نامہ, بس میں چاہ رہا تھا یہ بیٹھ جائے, میں بات آگے چلاتا ہوں. وصیت نامہ لکھنا, اور وصیت نامہ لکھنے کے بعد غور کرنا, تیرے لیے کچھ نہیں. جب تجھے پتہ چل جائے نا تیرے لیے کچھ نہیں, پھر نتیجہ تیرے سامنے آ جائے گا, یہ دنیا تیرے لیے ہے ہی نہیں, یہ مال تیرے لیے ہے ہی نہیں, یہ اولاد تیرے لیے ہے ہی نہیں. تیرے پاس بچے گا وقت کا امام. بھائی بہت شکریہ, سلام ہے حافظ آباد, بہت مہربانی یار, مہربانی یار, سلام ہے یار. مہربانی بابا جی.
तेरे बाद तेरे पास बचेगा जमाने का इमाम। अब यही गौर कर लेना, जब बचता ही तेरे पास जमाने का इमाम है तो बाकी चीजें इकट्ठी करने का फायदा क्या है। ये वो कह गए, ये सैयद अली बिन ताउस आरिफ हस्ती है ना, पूरा ईरान फर्जंदे महदी कहता है। ऐसे थोड़ा किसी को ये लक़ब मिलता है। वसीयतनामा लिखना, मैं कोशिश करूंगा कल आपको एक वसीयतनामा भी सुना, एक आशिक ने लिखा भी है शाह जी। हाँ, बात मेरी बहुत लंबी ना हो जाए, मैं मुख्तसर करके बात में खोलते खोलते कहीं और ले गया, लेकिन चाह रहा हूं कि मैं समेट के आपकी झोलियों में इरफान के मोती डाल के जाऊं। मैं बिस्मिल्लाह करूं, आप मुतवज्जे हो, मैं शुक्रगुजार हूं, मेरी ढेरों दुआएं हैं सादात आपके लिए। भाई बिस्मिल्लाह, मैं भी आपकी नुमाइंदगी करता फिर रहा हूं, खुदा जानता है मैं सादात की नुमाइंदगी। वसीम, लोग मिले हैं मुझे, मिले कम हैं, यकीन कर, दुआ दे के कहते हैं शुक्रिया सैयद, शुक्रिया। दुनिया में निकल के बता रहे सैयद भिखारी नहीं, खुदा की कसम। मेहरबानी आबिद भाई, मेहरबानी यासिर भाई। हाँ, दुनिया में निकल के बता रहे सादात भिखारी नहीं, सादात लेने वाले नहीं। आज से मेरे ख्याल 8-9 साल पहले मैं यहाँ पढ़ गया था, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है, मैंने किसी से कुछ नहीं लिया, आज आया खड़ा हूँ, फिर आऊंगा, मेरी कोई नियाज फीस नहीं। हाँ, नियाज वो है जो मैं खाऊंगा, हमारे खून की मजबूरी है बाबा, हम हों कहलवाएं सैयद, हाँ होते उम्मत ही पर ठीक है। हाँ जी वसीम शाह, मैं अपना काम छोड़ के आया था तेरे पास मजलिस पढ़ने, मुझे कुछ ना कुछ दे ना, मेरे खून को ज़ेब नहीं देता। आपकी क्या बात है, मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया, मेरे खून को ज़ेब नहीं देता। क्या कहते हैं, किरदार नस्लों का पता देते। ओ हो भाई, वाह जी वाह, क्या बात है भाई, बहुत शुक्रिया। किरदार नस्लों का पता देते, पता चल जाता है किस घर से इसका ताल्लुक है। क्या कहते बेटा, वसीयतनामा लिखना लाजमी लिखना, जब भी शऊर आए फौरन लिखना, अल्लाह को मौला को गवाह बना कर लिखना, और कोशिश करना रोजाना सुबह की नमाज पढ़ के वसीयतनामा पढ़ना। जब तो मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, यही तो कहा गया है, फतमन्नवल मौता इन कुंतुम सादिकीन। भाई आबिद, किसी दिन, अभी तो चूंकि मैं इस बात को चला बैठा हूं, मैं बताऊंगा किस मौत की तमन्ना का कहा गया है कि जो सादिकीन है। वो मौत कौन सी है, कब्र में चले जाना। एक नचोड़ का एक जुमला देता जाऊं, हाफजाबाद जुमला जाए ना करो, फतमन्नवल मौता इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो मौत की तमन्ना करो। खुदा की कसम, गैबत इमाम में नफ्स को मौत देना ही मौत है। भाई बहुत शुक्रिया। और शाहजी, ये नफ्स की मौत है यासिर शाह जी, हक हासिल नहीं रैयत इमाम के किसी फर्द को कि वो गाजी का अलम भी देखे, फिर कोई हराम चीज भी देखे। बहुत शुक्रिया यार, सलाम है आप सबा। यही मौत है भाई, मेहरबानी नहीं। जिस्म मरता है, रूह मरती है या नफ्स मरता है? कुल्ला नफ्सन ज़ायक़ातुल मौत, नफ्स मरता है ना, इसलिए तो कहा गया अगर तुम सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। मतलब ये था दुनिया में ही अपने आप को मार लो। ये जो तुम्हें मजबूर करता है, ये तुम्हें मजबूर नहीं करता। मोमिन हो के, आजादार हो के, मातमी हो के, नमाजी हो के तो मजबूर नहीं करता। गलत काम करने के बाद माफी चाहिए, गलती हो गई, माफी चाहिए, गलती हो गई। नहीं बाबा, मैं मोमिन का मकाम ना पड़ा होता वसीम भाई, मैं ना कहता। मौला की इज्जत की कसम फरमाते हैं, मोमिन वो है जो गुनाह के करीब ही ना जाए। ऐसी बातों में वसीम भाई दादे नहीं मिलती। आओ बिस्मिल्लाह, दरूद पढ़ो शहंशाह। बिस्मिल्लाह, एक दफा फिर मुअत्तर करो अपनी ज़बान पाक दरूद।
تھک تو نہیں گئے, گھبرا تو نہیں گئے؟ سید دل بن طاؤس کیا کہتے ہیں اپنی زندگی میں, بیٹا وصیت نامہ لکھنا, اور بیٹا کوشش کرنا نماز صبح کے بعد روز وصیت نامے کو دیکھنا. جو روز دیکھے گا تجھے روز مولا یاد آئیں گے. عابد بھائی نہ لکھا ہوتا کتاب میں نہ گزارش کرتا. یقین جانے جملہ لکھا ہے, مومن وہ نہیں جو گناہ کرے, گناہ کر کے معافیاں مانگتا پھرے, معافیاں مانگتا پھرے. مومن وہ ہے جو لمحے لمحے شکر کرے, اللہ تیرا اتنا احسان تو نے مجھے آل محمد دیے. تیری اتنی شفقت, تیری اتنی کریمی مجھ جیسے پر, مجھ جیسے کو اس قابل بنائے, ان کی محبت سے لبریز کیا. اندازہ نہیں مومنین کو, موالیان حیدر کرار کو, کہ وہ ہیں کیا. ایک بندہ آیا تھا چھٹے امام کی خدمت میں, سرکار کو سلام, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. سرکار نے فرمایا علیکم السلام, کیسے آنا ہوا؟ سرکار زیارت مقصود تھی, قدم بوسی مطلوب تھی. سرکار ایک گزارش بھی تھی. جی بولو. سرکار وہ سامنے دشمن کا گھر ہے, اس کے پاس اتنے اونٹ, اتنی کنیزیں, اتنے غلام, اتنا کچھ. سرکار اتنا کچھ ہے. سرکار میں آپ کے چاہنے والا ہوں, ایک وقت روٹی ہے, ایک وقت نہیں ہے. سرکار فرماتے تو چاہنے والا ہوتا تو شکوہ نہ کرتا. یہ ان بریکٹ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, لیکن جو سرکار نے جواب دیا اس کا جواب اسی میں آتا ہے. سرکار فرماتے ہیں سودا کر لیتے ہیں. مولا میں سمجھا نہیں. فرماتے ہیں اس کے پاس جو کچھ ہے تجھے دیتے ہیں, تیرے دل میں ہم رہتے ہیں, وہ اسے دیتے ہیں. سرکار یہ سودا قبول نہیں. فرماتے ہیں اگر تجھے یہ قبول نہیں تو ہمیں یہ منظور نہیں. وہ معمولی کام ہے. مومن کا معیار کوئی معمولی ہے. یہ چوتھے بادشاہ کا حدیث جس میں سرکار نے فرمایا لوگ میرے نانا کی حدیثوں پہ غور نہیں کرتے, ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں, توہین کرتے. سرکار نے فرمایا توہین کرتے ہیں لوگ, اہمیت نہ دینا. جو میں نے آپ کے سامنے من غش فلیس منا رکھا ہے, آج میں اس پہ گفتگو نہیں کر سکا, پھر انشاءاللہ تفصیلا عرض کروں گا. اہمیت نہیں دیتے. سرکار فرمانے لگے مومن کا معیار. اے بابا جی دا مونڈا ہلائیں ذرا ذرا تیرے نال بیٹھے. سرکار سے پوچھا گیا مومن کا معیار. بابا جی میں نے دیکھی, میں مجلس سے بیٹھے, مومن کا معیار کیا ہے؟ وسیم شاہ جی سرکار فرماتے مومن وہ ہے جو جب دنیا سے جانا چاہے تب اللہ اسے بلاتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے. یاسر شاہ جی آگے فرماتے ہیں مومن کو پتہ ہوتا ہے اس کو غسل کون دے رہا ہے, مومن اس کے حق میں دعا کرتا ہے. آگے فرماتے ہیں مومن کا معیار یہ ہے جو اس کو کفن دے رہے ہوں اس کو پتہ ہوتا ہے اس کو کفن کون دے رہا ہے. مومن کو پتہ ہوتا ہے اس کو دفنا کون رہا ہے, جنازے میں کون کون آیا ہے, وہ سب کو دعا دیتا ہے. آپ کے چوتھے امام فرماتے ہیں یہ ہے معیار مومن. یاسر شاہ جی پھر یہاں ایک جملہ کہہ دوں ان کو, سوچتے رہنا. اگر مومن کا معیار یہ ہے کہ وہ ہر کام میں دعا دیتا ہے تو ہم کیوں مومن بن کے دنیا میں ہر ایک کو دعا نہیں دیتے ہیں؟ ہمیں ایسا کرنا ہوگا, ہمیں اس معیار پہ آنا ہوگا. یہ لازم ہے ہمارے لیے. مجالس ہمیں مومن بنانے کے لیے, یہ عزاداریاں یہ ہمیں مومن بنانے کے لیے. یہ اور بات ہے ہم نے اس کو روٹین کا حصہ بنا لیا, ادھر مجلس سنی ادھر مجلس سنی, یا علی مدد خدا حافظ, رو لیا بس معافی. نو, یہ مجالس تم سے تقاضا کرتی ہے, تمہیں کچھ سمجھا کے تمہیں کچھ بنانا چاہتی ہے. میں مختصر یہ نہ کہ عرض کروں, مجالس چاہتی ہیں 161 ہجری میں ہور تھا, تم 1442 ہجری کے ہور بناؤ. مجالس تم سے تقاضا کرے. سید علی بن طاؤس, بات رہ نہ جائے, وصیت, بیٹے کو وصیت نامہ لکھا. اس وصیت نامے کے آخر میں ایک جملہ اور لکھا. شاہ جی کہتے ہیں بیٹا کوشش کرنا دنیا کی باتوں پہ نہ رہنا. کوئی تجھے کہہ دے تو بڑا ماتمی ہے, تو مومن ہے, تو نمازی ہے, تو یہ ہے, تو یوں ہے, کوشش کرنا دنیا کی باتوں پہ نہ رہنا. وسیم ایسی باتوں پہ دادیں نہیں ملتی. آپ کا بھائی داد سمیٹنے نکلتا ہی نہیں, شاید کسی کے دل تک بات پہنچ جائے اور اس میں تبدیلی آئے, اتنا سا مقصد ہے. دنیا تجھے کہے نا تو بڑا یہ ہے, تو بڑا یہ ہے, بھی باتوں میں نہ آنا, تو کچھ بھی نہیں جب تک کائنات کا بڑا تجھے نہ کہے.
مہربانی یار، مووی میکر تیرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا شکریہ یار، تیرے غور کرنے کا شکریہ، مہربانی. کہا دنیا تجھے کہے نا تیری کیا بات ہے، تو بہت نمازی ہے، تو بہت بڑا عزادار ہے، تو بہت بڑا پڑھنے والا ہے، کسی کی باتوں میں نہ آنا. یہ تو چلتے ہیں یوں ہی تجھے اونچا اڑانے کے لیے. آئے ہائے، جو آج تیری تعریف کر رہے ہیں کل وہ تیرا گلہ کریں گے، جو آج تجھے اٹھا رہے ہیں وہ کل تیری غیبت کریں گے. ان کی باتوں پہ نہ آنا. اس نے کہا بیٹا کوشش کرنا، میری طرف سے وصیت نامہ ہے، کوشش کرنا دنیا میں ہی مولا کو منا کے جانا. اس نے کہا بابا کیسے مناؤں؟ طویل طریقہ کار کا مختصر نچوڑ عرض کرنے لگا. کا کوشش کرنا اس وقت جب تو بالکل اکیلا ہو، مصلی بچھانا، 2 رکعت ہدیہ امام زمان علیہ السلام ادا کرنا، کوشش کرنا غازی کی علم کا سایہ ہو. 2 رکعت پڑھ کے بعد مولا سے دل کی باتیں کرنا. حفظ آباد والے بات ظاہر نہ کرنا، میں تو دیکھنا میلسی صاحب آ گئے ہیں، میں بس چھوڑنے لگا، لیکن کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر جاؤں. لیٹ آج مجھے بھی ہو گئی، جناب بھی تشریف لائے، لیکن کل دیکھتے ہیں مولا خیر کریں گے. ان کے بھی پروگرام ماشاءاللہ مصروفیت ہے. دن جو ایسے چل رہے ہیں، جگہ جگہ جانا ہوتا ہے، ڈیوٹی دینی ہوتی ہے، ناراض نہ ہویا کرو پڑھنے والوں پہ، ٹھیک ہے؟ کہتے بیٹا زندگی میں امام کو منا کے جانا. کہا بابا طریقہ کار؟ کہا مصلی بچھانا، غازی کی علم کا سایہ ہو تو کیا ہی بات ہے، مولا سے دل کی باتیں کرنا. کہتے دل کی باتوں میں نچوڑ سنانے لگا ہوں. کہا دل کی باتوں میں اپنے امام کو کہنا مولا میں نے یہ بھی غلطی کی، مولا مجھ سے یہ بھی کوتاہی ہو گئی، مولا مجھ سے یہ بھی گناہ سرزد ہو گیا، مولا میں یہ بھی غلط کر بیٹھا، مولا یہ بھی ہو چکا ہے، اور مولا یہ تو وہ ہیں جو مجھے یاد ہیں، مولا بچپن سے اب تک پتہ نہیں کتنے ایسے کام ہیں جو مجھے یاد ہی نہیں. مولا تو عین اللہ ہے، تجھ سے چھپا کچھ بھی نہیں. زندگی میں بنا کے جانا، کسی پہ اعتبار نہ کرنا. مولا سے کہنا مولا تیری ذات سے چھپی کوئی چیز نہیں، تو سب کچھ جانتا ہے. مولا میں آ بیٹھا ہوں ہاتھ کھڑے کر کے، انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر، میں حقیر بھی ہوں، میں ضعیف بھی ہوں، میں ذلیل بھی ہوں، میں کمزور بھی ہوں، میں تیرے سامنا کرنے کے قابل بھی نہیں، کیونکہ روئے زمین پر تو وہ ہستی ہے، تو راضی تو اللہ بھی راضی. شاہ جی میں ایک بات کرتا جاؤں، بہت ضروری ہے. جن جن سے کربلا میں حسین راضی تھا، ان سے محمد بھی راضی تھا، ان سے اللہ بھی راضی تھا، ان سے علی بھی راضی تھا. جن جن سے حسین ناراض تھا اس سے اللہ بھی ناراض، اس سے محمد بھی ناراض، اس سے علی بھی ناراض. اب میں ایک جملہ دینے لگا ہوں، پہلی تقریر ہے یہ، تو کل تو کہو گے بس شاہ جی اتنا ہی کافی ہے، یا انشاءاللہ چکر لگتے رہیں گے. لکھ لینا اللہ دل پر، جس جس سے مہدی راضی اس سے 11 بھی راضی، محمد بھی راضی. اللہ اور جن جن سے صاحب الزمان ناراض. پھر کوشش بھی کرتے رہو، جس انداز سے نہ اللہ راضی ہوگا، نہ علی راضی ہوں گے، نہ محمد راضی ہوں گے، نہ ہی ائمہ راضی ہوں گے. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا، نہ ہی محمد کی بیٹی راضی ہوگی، یہ ذہن میں رکھنا. محمد کی بیٹی کربلا میں کس سے راضی تھی؟ یار ایک جملہ کہتے ہو، شاہ جی میں سخت جملے کیا کروں، مجبوری ہے، کہنے پڑتے ہیں. مولا کی عزت قسم جب کہتے ہیں نا مومن کھڑے ہو کے، ہم تو سیدہ کی دعا ہیں، ہم تو سیدہ کی دعا ہیں. بابا سیدہ کی دعا کے لیے غازی عباس بننا پڑتا ہے. مہربانی آپ صاحب، بہت شکریہ. یہ کون شہزادی ہے؟ بڑے دکھ کے مصائب ہیں اس شہزادی کے، بس اتنا ہی کافی سمجھیے گا. باقی پھر کتنے سخت اور دکھ کے بھرے مصائب ہیں محمد کی بیٹی کے، سناتا جاؤں. سارے مصائب کا نچوڑ یہ ہے، آج تک روتی ہے،
रोती फिरती है, हाफजाबाद मजलिस है रो रही है, बैठी है पर्दादारों में, कहीं और मजलिस है वहां जाके रोएगी, उधर मजलिस है वहां जाके रोएगी, उधर मजलिस है वहां जाके रोएगी। तुम रो के चले जाओगे, यहाँ आएगी तुम्हारी उस जगह पे जहां तुम बैठ के रोते थे, आके कहेगी तुम्हारा शुक्रिया, तुमने तो मेरा हुसैन उतरते भी नहीं देखा। हाय हाय, कितना रोती है ये बीबी। रसूल खुदा ने जब रुखसत किया था ना शहजादी को, वसीम कोशिश करना याद रखना, मैं आपको अली की शादी सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। उस वक्त जब यकम ज़िलहज मुझे याद दिलाना, मैं सुनाऊंगा। उसमें भी दर्द भरा है। सरकार के रुखसत करते हुए कहा था, या अली मेरी बेटी रोए ना। हाय हाय अल्लाह, मेरी बेटी रोए ना। ईमान से बताओ कहां कहां नहीं रोए। कितना अरसा हो गया है, जाती है हर मजलिस में, तुम्हारे आंसुओं को अपने रुमाल की जीनत बनाती है। कभी कहा करो, अल्लाह अब इस बीबी का जगह जगह से पुरसा वसूल करना बंद हो, इनका मुंतकिम आए। बिस्मिल्लाह, अल्लाह करे इनका फर्जंद आए। मांगी करो दुआ। अच्छा, ये जो आंसू बहाते हो ये लेके जाती कहाँ है? लिखा है औरफा ने अपनी किताबों में, ये तुम्हारे आंसू उधर से आंसू, उधर से आंसू, उधर से आंसू इकट्ठे करके सीधी करबला जाती है। करबला जाके कहती है, हुसैन उठ, तेरे जख्मों का मरहम लेकर आए। अल्लाह मान, अल्लाह मेरा लाल उठ, तेरे जख्मों का मरहम लेकर आए। लगाना शुरू करती है हुसैन के जख्मों पे तुम्हारे आंसू। एक आवाज आती है सरदार की, अम्मा अम्मा मैं भी जख्मी। अम्मा मेरे जिस्म में कोई ऐसी जगह नहीं जहां जख्म का निशान ना हो। अम्मा थोड़े आंसू बचा ले, मुझसे भी कोई ज्यादा जख्मी है। जब कहा ना अम्मा मुझसे भी ज्यादा जख्मी है, पूछती हैं बेटा तेरे से भी ज्यादा जख्मी? हाँ अम्मा मैं एक दिन का जख्मी, अम्मा मेरा पूरा जिस्म जख्मी, अम्मा मेरा महदी 1150 साल का जख्मी है, अम्मा उसके जिगर से खून निकलता है। रोता है बैठ के अपने घर वालों की शहादतों को। जब भी मजलिस सुना करो यार, अफसोस अरमान किया करो, मजलूमों का वारिस तेरे घर के उजड़ने का बड़ा अरमान है। जरूर सरदार को कहा करो, यासिर शाह जी मौला ना करे कोई दुनिया से चला जाए। ईमान से बताओ अफसोस करने किसके पास जाते हैं? वारिस के पास। बंदा जाए फातिया भी पढ़ के आए, खाना भी खा के आए, वहां से हो भी आए, पूछे वारिस से वो आया था, वो कहेगा मुझे तो मिला ही नहीं है। कम से कम हम ये तो कह सकते हैं मजलिस पे रोते रोते, मौला तेरे घर के उजड़ने का बड़ा अरमान है। दूसरा तरीका वसीम शाह एक और है माशरे का। चाहे ना जब अफसोस करने, जरूर एक जुमला हम सब कहते हैं, मेरे लायक कोई हुक्म हो मैं हाजिर हूं। कभी हमने सरदार को कहा है मौला अकेला बैठ के रून रुखून रोता है, मेरे लायक कोई हुक्म हो मैं हाजिर हूं। एक ये माँ है, एक बेटी है। लाजमी शहजादी का एक जुमला मैं कहा करूंगा। ये भी दर्द भरी कहानी है, वो भी दर्द भरी कहानी है। वो दादी है, ये पोती है। हाय हाय वसीम शाह सलाम है यार, आबिद साहब आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, शहजादी पे ये अशरा रखा है, खमसा रखा है। जिंदान का बगैर छत वाला माहौल है। सारा दिन धूप की गर्मी पड़ती है जिंदान में। उस पूरे काफिले में वाहिद एक ये मासूमा है। ये वो शहजादी है जो अपने बाबा को आवाज दे दे के कहती है, बाबा शाम की औरतें तकियों पे सोती हैं, मैं पत्थर पे सोती हूं। हाय 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 अल्लाह मान, अल्लाह। ये वो शहजादी है। आप कहेंगे सैयद ने नाम नहीं लिया बीबी का, शहजादी कहा है। कोई नाम ना ले तो कहते हैं ये तो फलां लोग हैं। तुम जिस इलाके में रहते हो यहां भी औरतें दुनिया से गई होंगी या नहीं? ईमान से बताओ, कभी मौलवी को जुर्रत हुई ऐलान करके कहे हजरात फलानी मर गई है?
کبھی کہا کمی سے کمی کی بیٹی کیوں نہ مر جائے، اعلان کر کے کہتے حضرات فلانے کی بیٹی مر گئی، فلانے کی ماں مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی، ایک کمی کا اتنا احترام ہے، محمد کی بیٹیوں کا کوئی احترام نہیں۔ جس کا دل کرے وہ شہزادیوں کو اس طرح پکارے کہ نوکرانیوں کو بھی نہ پکارے۔ قاضی عباس علمدار سرکار کو تیار کرنے والی یہ معصومہ ہے، احترام دیکھیں، دراز کا دے عباس کا۔ میں نے مقاتل کو تمہیں پڑھا، جب تیار کرنے کے لیے کہا نا چاچا میں پہناتی ہوں آپ کو، بیٹھتے 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 بیٹھ گئے، معصومہ کے قدموں پہ غازی کے ہاتھ جا کے لگے۔ جب پہنا لیا پوچھتے ہیں آقا زادی کوئی چیز رہ تو نہیں گئی ہے؟ یار غازی عباس اگر آقا زادی کہتے ہیں تو ایک نوکر کو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ یہ شہزادی بین کر کر کے کہتی ہے بابا بابا، پہلے اس کی کوشش ہے، کبھی ماں کے پاس جاتی ہے، کبھی عالیہ کے پاس جاتی ہے، شام کی ملکوں کو جا کے کہتی ہے بابا کیوں چلے گئے، چھوٹی ہے نا، سن اتر چھوٹا ہے نا۔ کبھی ماں کو کہتی ہے بابا کب آئیں گے، دیکھتی ہے ماں اصغر کا کرتا لے کے بیٹھی ہے۔ اللہ اکبر۔ کرتے کو، مائیں بہنیں بیٹیوں تمہارے حصے کا مصائب ہے، کرتے کو لوری دے کے کہتی ہے اصغر وعدہ تھا جہاں بھی بیٹھوں گی تیری قبر بھی بناؤں گی، تیرا کرتا بھی صاف۔ اللہ اکبر۔ ماں کو جا کے کبھی کہتی ہے بابا، کبھی شہزادی ملکہ شام کو جا کے بابا نہیں مل رہے، پھر بین کر کے کہتی ہے شام کی عورتیں تکیوں پہ سوتی ہیں، بابا میں پتھر پہ سوتی ہوں، کیونکہ بازار سے قریب ہے زندان، لوگ خریداری کر کے وہاں سے گزرتے ہیں۔ یہ معصومہ دیکھتی رہتی ہے۔ ایک دن بھائی سجاد کے پاس آئے، سجاد بھائی ہمیں کبھی رہائی بھی ملے گی؟ ہائے ہائے سجاد بھائی کیا اتنے بڑے ملک میں ہماری ضمانت کرانے والا کوئی نہیں؟ اللہ بھائی سجاد، اتنے بڑے شہر میں کوئی بھی ہمارا نہیں؟ دیکھو نا کیا کیا لے کے جاتے ہیں لوگ، ہم سے کبھی کسی نے پوچھا بھی نہیں، کہہ دیو تمہیں بھی کسی چیز کی ضرورت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم عجل اللہ فرج۔